ایک خاندان کی تاریکی میں گرفتاری کی المناک داستان۔ فروری 2013 کی ایک سرد صبح، نیو یارک کے ایک علاقے میں لوگوں کو ایک خوفناک دریافت کا سامنا کرنا پڑا۔ مختلف مقامات پر کچرے کے تھیلوں میں ایک عورت کی کٹی ہوئی لاش کے ٹکڑے ملے جس نے سب کو ہلا کر رکھ دیا۔ اس خوفناک منظر کا پہلا شاہد ایک کتے کا مالک تھا، جس کا کتا ایک تھیلے سے آنے والی بو کی طرف کھینچا چلا گیا اور اس میں انسانی بازو کا ٹکڑا پایا گیا۔ پولیس کو فوراً اطلاع دی گئی اور تلاشی کا عمل شروع ہوا۔ مقتولہ کی شناخت 45 سالہ تانیہ بٹ کے طور پر ہوئی۔ ان کی لاش کو بے دردی سے کاٹ کر بھاری ڈیوٹی کچرے کے تھیلوں میں ڈالا گیا تھا، جو پھر ڈفل بیگز میں رکھے گئے تھے۔ کچھ ٹکڑوں پر ابھی بھی کپڑے موجود تھے جو قتل کی بربریت کو ظاہر کر رہے تھے۔ تفتیش کا رخ تب بدلا جب تانیہ کے بیٹے باشر مکلین نے اپنی ماں کی گمشدگی کی رپورٹ درج کروائی۔ اس کا کہنا تھا کہ وہ اپنی ماں سے کم از کم ایک دن رابطہ نہیں کر پا رہا تھا، جو فکر کی بات تھی۔ باشر نے اپنی خالہ کیسنڈرا مکلین کو بتایا کہ اس نے آخری بار اپنی ماں کو ان کے سابقہ بوائے فرینڈ کے ساتھ دیکھا تھا، جس سے شک کی سوئی اس کی طرف مڑ گئی۔ کیسنڈرا کو یقین تھا کہ تانیہ کے سابقہ بوائے فرینڈ نے ہی اس کا قتل کیا ہوگا۔ اس نے بتایا کہ انہوں نے اپنی بہن کو اس شخص سے دور رہنے کی تنبیہ کی تھی۔ جب پولیس نے باشر کے گھر کا دورہ کیا تو وہاں بلیچ کی تیز بو نے شکوک و شبہات کو بڑھا دیا۔ تلاشی کے دوران کارروائی کے آلات اور باشر کے فون میں مزید تصاویر ملیں، جن سے ایک خوفناک حقیقت سامنے آئی۔ باشر نے اپنی ماں کے کٹے ہوئے سر کے ساتھ تصاویر بنائی تھیں جیسے وہ کوئی ٹرافی ہو۔ ان تصاویر میں اس کے چہرے پر مسکراہٹ تھی جو اس کے اعمال کی سنگینی سے مکمل بے خبری ظاہر کر رہی تھی۔ تفتیش کاروں کو پتہ چلا کہ باشر نے اپنی ماں کو گردن میں چھرا گھونپ کر قتل کیا تھا۔ اس کے بعد ان کی لاش کو ٹکڑے ٹکڑے کیا۔ ان کی ماں کے ساتھ اس کی ناراضگی گہری تھی۔ اس کے رشتے میں جلن اور بدسلوکی کا عنصر موجود تھا، خاص طور پر اپنے چھوٹے بھائی ناظیر کے ساتھ، جسے ماں کی زیادہ توجہ ملتی تھی۔ باشر کے دادا جیمز مکلین نے ایک پریشان کن تصویر پیش کی جس میں باشر کو تباہ کن رویے کا حامل بتایا گیا۔ تانیہ خود اپنے بیٹے سے خوفزدہ تھی۔ ان کے گھر کی حالت بہت کشیدہ تھی، جہاں تینوں باشر، ناظیر اور تانیہ ایک ہی کمرے میں رہتے تھے۔ باشر کے اس خوفناک جرم میں ایک دوسرے شخص کا بھی ہاتھ تھا، اس کا دوست 26 سال کا ولیم ہیرس۔ ان دونوں نے ایک ہارڈ ویئر اسٹور سے ایک تیز دھار آری اور ربر کے دستانے خریدے اور پھر تانیہ کی لاش کو کاٹنے کے لیے واپس اپارٹمنٹ گئے۔ جرم کے مقام پر بلیچ سے خون کے دھبے صاف کرنے کی کوشش کی گئی تھی اور سی سی ٹی وی فوٹیج میں باشر اور ہیرس کو عمارت کے ایلیویٹر سے کئی بیگ لے جاتے ہوئے دکھایا گیا، جو تانیہ کی باقیات کو ٹھکانے لگانے کی ان کی کوششوں کو ظاہر کرتا ہے۔ کیسنڈرا مکلین، جو باشر کی خالہ تھی، اس نے اپنے بھانجے کے اعمال کو دیکھ کر اسے ایک درندہ قرار دیا اور کہا کہ یہ قتل پہلے سے سوچا سمجھا تھا۔ باشر مکلین کی اپنی ماں کے قتل کے الزام میں گرفتاری اور ہیرس کی انسانی جسم کو غیر قانونی طور پر کاٹنے اور تفتیش میں رکاوٹ ڈالنے کے الزامات میں گرفتاری ایک ایسے خاندان کے لیے ایک اور المناک باب تھا جو پہلے ہی مصائب سے دوچار تھا۔ تفتیش میں اگلا موڑ اس وقت آیا جب باشر مکلین اور اس کے ساتھی ولیم ہیرس سے پوچھ گچھ کی گئی۔ دونوں نے ایک دوسرے پر الزامات لگائے۔ مکلین کا دعویٰ تھا کہ وہ پیر کی صبح 3 بجے اپنی ماں کے اپارٹمنٹ سے نکل کر کچھ رقم نکالنے کے لیے گیا تھا اور واپس آ کر دیکھا کہ ہیرس نے اس کی ماں کو قتل کر دیا تھا۔ اس نے مزید کہا کہ ہیرس نے اسے اور اس کے چھوٹے بھائی کو بھی قتل کرنے کی دھمکی دی تھی اگر وہ لاش کو ٹھکانے میں مدد نہیں کرتا۔ دوسری طرف ہیرس نے دعویٰ کیا کہ مکلین نے پہلے ہی اپنی ماں کو قتل کر دیا تھا اور اس سے باقیات کو ٹھکانے لگانے کی درخواست کی تھی۔ جب عدالتی کارروائی شروع ہوئی تو مکلین کے وکیل نے اس کی ذہنی حالت پر روشنی ڈالی، بتایا کہ وہ اپنی دوائیوں سے دور تھا، حالانکہ ان دوائیوں کی تفصیلات نہیں بتائی گئیں۔ عدالت میں مکلین نے اپنی بے گناہی کا دعویٰ کیا اور کہا کہ اس نے کچھ غلط نہیں کیا۔ دفاعی ٹیم کا کہنا تھا کہ مکلین کی ذہنی بیماری، جس میں شیزوفرینیا اور بائی پولر سی آرڈر شامل تھیں،
نے اسے صحیح اور غلط کی تمیز کرنے سے روک دیا تھا۔ عدالت میں اس کے وکیل نے مکلین کی اپنی ماں کے کٹے ہوئے سر کے ساتھ تصویر دکھائی اور سوال کیا کہ کیا ایسا شخص جو اپنے عمل کی سنگینی کو سمجھتا ہو ایسا کر سکتا ہے؟ عدالت میں چلائی گئی ایک ٹیپ میں مکلین نے اپنی ماں کو قتل کرنے کا اعتراف کیا۔ سزا کے دن خاندان کے ارکان نے اپنے دل کی بات کہی۔ مکلین کے 75 سالہ دادا جیمز مکلین نے اپنے پوتے سے کہا کہ وہ اسے اپنی ماں کو قتل کرنے کے لیے معاف کر دیں گے لیکن بھولیں گے نہیں۔ انہوں نے پوتے سے کہا، میں تم سے محبت کرتا ہوں، میں نے تمہیں چلنا سکھایا تھا، تم نے میرا دل توڑ دیا۔ مکلین کی بہن پورشے لوئر نے اپنے بھائی سے کہا کہ اس نے ان کی زندگی میں ایک اہم شخص کو چھین کر ان کے انسانیت پر یقین کو تباہ کر دیا ہے۔ تم نے میری ماں کو کیوں چھینا؟ اس نے کہا، تم نے ناظیر کی ماں کو کیوں چھینا؟ جب مکلین کو بولنے کا موقع دیا گیا تو اس نے اپنے اعمال پر معافی مانگی جو اس کے خیالات میں ہمیشہ رہتے تھے اور راتوں کو اسے جگا کر رکھتے تھے۔ اس نے یہ بھی تسلیم کیا کہ اس نے اپنی ماں کے ساتھ جو کیا وہ ناقابل قبول ہے، جو بھی سزا آپ مجھے دیں وہ معنی نہیں رکھتی۔ یہ ایک حادثہ تھا، میں نے یہ کیا، میں معافی مانگتا ہوں۔ عدالت نے مکلین کو دوسرے درجے کے قتل کا مجرم پایا، جس کا مطلب ہے کہ یہ ایک جان بوجھ کر کیا گیا قتل تھا۔ عمر قید تک کی سزا سنائی گئی، لیکن پہلے سے سوچا سمجھا نہیں تھا، اسے 25 سال کی عمر قید تک کی سزا سنائی گئی۔ تاہم یہ کیس ابھی ختم نہیں ہوا تھا۔ مکلین کی سزا کے 1 سال بعد ایک اور المناک موڑ آیا جب اس کی بیوی ویرا مکلین، جس نے اپنا نام زارا کومز رکھ لیا تھا، ان کے بیٹے ضامر کے قتل کے الزام میں گرفتار کی گئی، جس نے پہلے ہی مصیبت زدہ خاندان کو مزید تکلیف میں مبتلا کر دیا۔ ضامر، جو اپنی دادی کے قتل کے وقت صرف 3 ماہ کا تھا، اپنی ماں کے غصے کا نشانہ بن گیا۔ جب اس نے کچن میں غلطی سے انڈا گرا دیا، کومز نے غصے میں آ کر اسے جھاڑو کے ڈنڈے سے مارا اور پھر اس کے بے جان جسم کو پلاسٹک کے ایک ڈبے میں پانی بھر کر رکھ دیا۔ یہ عمل صرف ایک جرم نہیں بلکہ ایک ماں اور اس کے بچے کے درمیان بنیادی رشتے کی خیانت تھی۔ کومز نے اپنا بیان کئی بار بدلا، کبھی کہا کہ مجھے ذہنی بیماری تھی، کبھی کہا کہ میرا بیٹا گیلے فرش پر پھسل کر گرا اور مر گیا۔ مکلین خاندان کی کہانی ذہنی بیماری، گھریلو تشدد، پیچیدہ خاندانی ڈائنامکس کے تباہ کن اثرات کی ایک سخت یادداشت ہے۔ یہ ان لوگوں کی مدد اور حمایت کی اہمیت کو اجاگر کرتی ہے جو ذہنی صحت کے مسائل سے دوچار ہیں، اور ہمارے معاشرے کے سب سے کمزور افراد کی حفاظت کے لیے چوکس رہنے کی ضرورت کو اجاگر کرتی ہے۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔